السلام علیکم، صبح خیر۔ اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور ایک عارضی جج کے تقرر کی منظوری دے دی ہے۔ ججز کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور ایک ایکٹنگ جج کے تقرر کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کثرت رائے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کی سربراہی میں تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج سپریم کورٹ مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ عارضی جج بننے کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دور سے باہر ہو گئے۔ ایڈ ہاک جج کی تعیناتی مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ایکٹنگ جج کے لیے کوئی آئینی مدت مقرر نہیں ہے۔ آئین کے مطابق صدر مملکت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور عارضی جج تعیناتی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے دونوں ارکان بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کیں جو التوا میں ہیں۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے ختم کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کا کہا۔ اجلاس مؤخر نہیں ہوا، جس کے باعث ہم نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ترمیم کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے، وہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ وہ تحفظات کی، ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں، جو انڈر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے، آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہیں، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ آج بھی ان کا کنونشن تھا، لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاک سے وہ نہیں ارینج کر پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 صوبائی ہائی کورٹس سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس امن رفت کی ریپریزنٹیشنز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹس سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ واضح رہے کہ 5 ججز نے اپنی بھجوائی گئی ریپریزنٹیشنز میں کہا تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے، اور آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ججز کی ریپریزنٹیشن میں کہا گیا تھا کہ دوسری ہائی کورٹس میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا ہے۔ ڈیپیوٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے۔ اس سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق قانونی ونگ کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد میں وکلاء کا احتجاج۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور لاٹھی چارج۔ ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں احتجاجی وکلاء نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس نے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ وکلاء نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ ہم جوڈیشل کمیشن کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں وکلاء پر لاٹھی چارج کے بعد وکلاء کی جانب سے سٹی کورٹ کراچی میں احتجاج کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی وکلاء برادری کی جانب سے اسلام آباد میں تشدد اور ایس پی حیدرآباد کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پولیس گردی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔
لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر روان، جسٹس سردار اکبر علی اور جسٹس سید احسن رضا کاظمی شامل. جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود نے بھی حلف اٹھا لیا. وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات. کہتے ہیں کہ مکمل معاشی استحکام کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور تاہم معاشی ترقی کا سفر ابھی کٹھن، طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے. دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF پروگرام کے بعد معیشت میں کافی بہتری آئی ہے. معاشی ترقی کے لیے اشاریے بہتر ہوئے ہیں. پچھلے سال کی نسبت ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. جنوری میں ترسیلات زر 3 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہیں. مہنگائی 2.5 اور شرح سود 12% پر ہے. IT شعبے میں ترقی کے لیے صوبائی حکومتیں اور وفاق مل کر کوششیں کر رہے ہیں. گندم اور دیگر اجناس میں باقی ممالک نے ہماری نسبت زیادہ ترقی کی. معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں چاہتے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن ارکان نے شدید شور شرابہ کیا اور نعرے بازی کی اور ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا. کورم کی نشاندہی پر کورم پورا نکلا. پیپلز پارٹی کے رکن نے سندھ میں پانی کی قلت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بات کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج. احتجاج کے بعد PTI ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. صاحبزادہ حامد رضا کی کورم کی نشاندہی پر کورم پورا نکلا. وقفہ سوالات میں وزارت آبی و وسائل کے سوال کا جواب نہ آنے پر اسپیکر نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری آبی وسائل کو طلب کر لیا. شرمیلا فاروقی نے پانی کی قلت کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. سندھ طاس معاہدے سے متعلق سوال پر پارلیمانی سیکرٹری برائے آبی وسائل رانا انصار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت چاہتا ہے معاہدے کو نئے سرے سے موڈیفائی کیا جائے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے اجلاس چیئر کرنے سے انکار کر دیا. ایجنڈے میں اڈیالہ جیل کے دورے سے متعلق امور کو نکال دینے پر اظہار برہمی. کہا ایک طے شدہ چیز کو ایجنڈے سے نکالنا ہماری توہین ہے. جب تک اڈیالہ جیل کے دورے کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جاتا میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. 26 نومبر کے حوالہ سے ہم نے انکوائری رپورٹ مانگی تھی اور ہم نے IG اسلام آباد کو نوٹس کیا. اڈیالہ جیل کا اندر پارلیمنٹیرینز کو اریسٹ کیا گیا تھا انکلوڈنگ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب میں بھی شامل تھا. اس کے اوپر نوٹس کیا گیا تھا. ان تمام چیزوں کو ایجنڈا میں سے نکال دیا گیا. جب گزشتہ میٹنگ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی اس وقت تمام جو راکین موجود تھے تو یہ اندر کا خوف ہے بیسیکلی. اس کے بعد کہیں گے کوٹ لکھپت میں نہ جائیں. جو چیز کمیٹی نے فیصلہ کر کے ایجنڈا آئٹم کا اسے حصہ بنایا تھا، ایجنڈا سیٹ کرنا، کسی چیز کو نکالنا، کسی چیز کو رکھنا، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا استحقاق ہے. میں نے جو چیزیں ایجنڈا کے اندر رکھی تھیں جب تک وہ چیزیں ایجنڈا کا حصہ نہیں بنیں گی میرا نہیں خیال چیزیں آگے بڑھیں گی. مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی. کہا ہم پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے. پشاور میں قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں امن نہیں. ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملک توڑنے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے غدار کہا جاتا ہے. آئین کے چند کاغذ کو بوجھ تم لوگوں نے سمجھا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے حکمران امریکہ اور مغرب کے غلام اور پیروکار ہیں. امریکہ افغانستان میں دوبارہ جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد کے گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. ایک بچی جاں بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے گھر کی چھت گر گئی. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا مگر ایک بچی دوران علاج دم توڑ گئی. گھر کی تیسری منزل پر دھماکہ ہوا. بظاہر سلنڈر دھماکہ ہے. 2 سلنڈر صحیح حالت میں ملے ہیں. گھر میں آگ چلانے والے لائٹر کی گیس فلنگ کی جاتی تھی اور دھماکے سے کمرے کی چھت گر گئی. متاثرہ گھر میں 2 فیملیز رہائش پذیر تھیں. ایک فیملی بحفاظت نکال لی گئی ہے. کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا محمود آباد کے گھر میں جہاں پر سلنڈر دھماکہ ہوا اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی. دھماکے میں خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو جب اسپتال لے کر جایا جا رہا تھا تو بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی اور دھماکے کی وجہ سے گھر کی چھت بھی اڑ گئی.
मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। अवामी फलाह के मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। डी रेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल कहते हैं कि बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार में आए और शर्जील मेमन ने कहा कि मुंतखब जजों के हवाले से बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन हैं। बानी पीटीआई ने अपने दौर इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के लिए एक कारकुन के तौर पर काम किया। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। पंजाब में स्मॉग और फिजाई आलूदगी के खात्मे का क्रैक डाउन जारी है। टेक्सटाइल, स्टील और चावल मिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 343 नोटिस जारी, 5.5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। स्मॉग और फिजाई आलूदगी के खात्मे का क्रैक डाउन के दौरान 3 रोज में जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 28 भट्ठे मिस्मार, 14 सनती यूनिट्स सील, 3,827 मकामात पर छापे, हजारों किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग्स जब्त किए गए। शेखपुरा में प्लास्टिक पिघलाने और जहरीले धुएं के अखराज पर 2 प्लांट्स भी गिरा दिए गए। फिजाई आलूदगी नापने के 60 जदीद मॉनिटर्स की तनसीब से माहौलियाती इंडेक्स में बेहतरी का आगाज हुआ। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़िली इंतज़ामिया को शाबाश देते हुए कहा कि पहली बार हर शोबे में फिजाई आलूदगी के खात्मे के मल्टी सेक्टोरल मेगा प्लान पर अमल दरामद हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले ने मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू और सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घरों की तामीर तेज़ी से जारी है। मुलाकात में ज़रूरी टैक्स पर भी बातचीत हुई। दहशत गर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने फ्रांसीसी कंपनियों को वाटर डेलिसरेशन के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। फ्रांस के सफ़ीर ने फ्रांसीसी कंपनियों की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बलोचिस्तान में फंड्स के इजरा से मुतालिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने रुकावटें दूर करने के लिए फिनांस के राइजल वक्त कवानीन को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया है। बलोचिस्तान में मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद और पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर प्लानिंग मीर ज़हूर बलीदी ने ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी PSDP में बलोचिस्तान के लिए मुख्तस तरक्याती फंड्स के इजरा में सुस्त रवि की निशानदेही की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हिदायत की कि तमाम महकमे वफाकी मनसूबों की फंड्स के इजरा की तफसील फराहम करें। कच्ची कैनाल समेत अहम तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा में ताख़ीर पर मुफस्सिल ख़त वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। वज़ीर आला का महकमा सेहत की सर्विसेज बेहतरी के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मनसूबों से मुतालिक वज़ीर आला के इस्तफ़सार पर हुक्काम तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अमेरिका ही नहीं बरतानिया से भी गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी जारी। 800 छापों के नतीजे में 600 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बरतानिया के महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के तहत जनवरी में गैर कानूनी तारिकीन वतन की होने वाली गिरफ्तारियां गुज़श्ता साल के इसी माह में होने वाली गिरफ्तारियों से 73% जायद हैं। बरतानिया में ज़्यादातर गिरफ्तारियां रेस्टोरेंट्स, टेक वेज और कैफ़े, कार वॉश और दीगर इसी तरह की छोटी दुकानों से की गई हैं। लेबर पार्टी ने अपने इक़्तिदार के दौरान अब तक 16,400 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर किया। मज़ीद भी खबरों से आपको आगाह करेंगे। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।